बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحمد اور الخلق اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام اصحاب پر، اور بعد کے تمام اہل ایمان پر۔ اسلام بنیادی طور پر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کی عقل لمیٹڈ ہے، وہ ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہٰذا ریشنلزم کے برخلاف اسے علم الوحی یعنی ریویلڈ نالج کی ضرورت ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی عقل ٹائم اینڈ اسپیس میں باؤنڈ ہے۔ انسان چاہ کر بھی اپنے فکر و خیال کو، اپنے تصورات کو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نہیں نکال سکتا۔ انسان جو کچھ بھی سوچے گا وہ ڈائمینشنز میں، ابعاد ثلاثہ میں، لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ معاملہ بنیادی طور پر انسان کے لمیٹیشنز اور باؤنڈریز کو بتاتا ہے کہ انسان کی حد کیا ہے۔ اس یونیورسل ٹروتھ کو سمجھنے کے بعد یہ سوال ایک طرح کا میننگ لیس سوال ہو جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ اس کی لمیٹیشن سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ انسانی عقل جتنا بھی اسٹرگل کر لے، جتنا بھی تصور کر لے، جو کچھ امیجن کر لے، بٹ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتی۔ ایسے ہی جیسے کہ روم میں بیٹھا ہوا 6 فٹ کا ایک شخص یہ سوچنے لگے کہ وہ 1000 گز کی پوری بلڈنگ کو اپنے جسم کے اندر کیسے داخل کر لے۔ ظاہر ہے، ظاہر کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی انسانی عقل اور انسانی سوچ کی جو لمیٹیشنز ہے اور اس کا جو دائرہ ہے، انسان اس سے باہر نکل کر کچھ بھی نہ سوچ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی ذات انسانی سوچ سے بلند ہے، اس کے لمیٹیشنز سے بہت اوپر ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں سمجھنے کے لیے ریویلڈ نالج کے محتاج ہیں، علم الوحی کے محتاج ہیں۔ اور اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس میں اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں کرایا ہے وہی ہمارے لیے پہلی اور آخری سند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ وہی سب سے زیادہ ظاہر ہے اور وہی سب سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کن کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور اسی کا حکم ہر طرف جاری ہے، اور سارے جہاں کا پالنہار بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہے جس نے الخلق کو شروع کیا، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کرنا شروع کیا، پھر وہ اس کو واپس پلٹائے گا، اور پھر تم تمام لوگ اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافر لوگوں کو نہیں معلوم کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی سنگولیرٹی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اسی عمل کو سائنس کی دنیا میں بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے سائنسی نظریات ہیں، لیکن ان سب میں لامحدود کثافت، انفینٹ ڈینسٹی اور زیرو والوم سنگولیرٹی کا کنسیپٹ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ اللہ ہے جس نے اپنی ربوبیت سے تمام اجرام سماوی
ایسٹرونامیکل آبجیکٹ کو ایک سنگولرٹی سے پھاڑ کر جدا جدا کر دیا، وہی رب الفلق ہے، پھاڑنے والا رب۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں رب الفلق کی۔ وہی فالق الاصباح ہے، صبح کو پھاڑنے والا وہی ہے۔ وہی فالق الحب والنوا ہے، وہی بیج کو پھاڑتا ہے اور وہی دانے کو پھاڑتا ہے۔ اور اللہ کی تخلیق میں پورا ایک سسٹمیٹک میتھڈ ہے جس کو اللہ نے قدر کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، کہ ہم نے ہر چیز کو ایک قدر سے پیدا کیا، ایک سسٹمیٹک موڈ میں پیدا کیا۔ یہ عظیم ترین کائنات جس میں اربوں گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں اربوں ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ زمین سے اربوں گنا بڑا ہے، یہ تمام ہر لمحے گردش کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اجرام سماوی کو، السما کو ہم نے عید سے پیدا کیا، طاقتوں سے پیدا کیا، فورسز سے پیدا کیا۔ ان فورسز کو سائنس کی زبان میں گریویٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز اور ویک نیوکلیئر فورسز کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وہ ہم ہیں جو اجرام سماوی کو، السما کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، توسیع دے رہے ہیں۔ قرآن نے یہ اعلان آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، اور 20ویں صدی تک نیوٹن کے لا آف یونیورسل گریویٹیشن کو ایک سائنسی حقیقت مانا جاتا تھا کہ یہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے، یہاں تک کہ 1915 میں البرٹ آئنسٹین کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیویٹی سامنے آئی، اور پھر 1929 میں ایڈون ہبل نے یہ مفروضہ پیش کیا کہ یہ کائنات مسلسل حرکت کر رہی ہے اور مسلسل وسیع ہو رہی ہے۔ یہ کائنات کوئی وہم و خیال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے اور اللہ کی باضابطہ تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے السماوات کو اور الارض کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ ہے جس نے کائنات میں اسباب و علل کو جاری کیا، کاؤز اینڈ ایفیکٹس کو جاری کیا، اور اللہ نے اس کائنات کو 6 اسٹیجز میں پیدا کیا، 6 مرحلے میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا ارشاد ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ اللہ ہے جس نے جملہ سماوات و ارض کو 6 مرحلے میں پیدا فرمایا۔ ظاہر ہے یوم یہ سورج اور چاند کا نظام ہے، دن اور رات کا، اور تخلیق کے مرحلے میں یوم کا وہ تصور جو آج ہم سمجھتے ہیں، جو سورج کی گردش ہے، وہ ظاہر ہے تخلیقی مرحلے میں یا خلق کے دوران وہ چیزیں اس طرح سے موجود نہیں تھیں، اور اس کائنات کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کو 6 مرحلے میں پیدا فرمایا، 6 اسٹیجز میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اور بعض سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کی تخلیق اور جو سنگولرٹی کو پھاڑ کر الگ کرنے کا عمل ہے، یہ تقریباً 13 ارب 82 سال پہلے 13.8 بلین ایئرس بیفور۔ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، اور غالباً 1 ملین سال پہلے زمین اپنی موجودہ شکل میں تیار ہوئی۔ زمین کی فضا میں جو گیسز تھیں ان کا ایک بڑا حصہ خلا میں چلا گیا، ایک حصے نے پانی کے مرکب کی صورت اختیار کی، ایک حصہ زمین کی تمام چیزوں میں جذب ہو گیا، اور ایک حصہ ہوا کی شکل میں ہماری فضا میں باقی رہ گیا، جس کا بیشتر پارٹ آکسیجن اور نائٹروجن ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہے جس نے اللیل رات کو پیدا کیا، النہار دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ تمام اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ ہماری یہ زمین
23 डिग्री 23 डिग्री का जाविया बनाती हुई खला में झुकी हुई है। ये झुकाव ही हमें हमारे मौसम देता है। अगर ऐसा ना हो तो 2 पोल्स पर अंधेरा छाया रहता। सूरज जो इस ज़मीन के लिए ज़िंदगी का सरचश्मा है और ज़मीन से तकरीबन 12 लाख गुना बड़ा है, और ज़मीन से इसका फ़ासला तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख मील है, और ये फ़ासला मुसलसल कायम है। अगर ये फ़ासला कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन और ज़िंदगी का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। सुन अल्लाह अल्लज़ी अतक़न कुल्ल शै। अल्लाह की तख्लीक़ में परफेक्शन है। अल्लाह ने हर चीज़ को परफेक्ट पैदा किया है। अगर उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाए और ऊपर नीचे हो जाए तो ये सारा ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। अल्लाह का इरशाद है, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसर हल तरा मिन फ़तूर सुम्मा रजिअल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर। तुम रहमान की तख्लीक़ में कोई भी तफ़ावुत नहीं देखोगे, किसी तरह की बेज़ाब्तगी नहीं देखोगे। दोबारा नज़रें डाल कर फिर देख लो, तुम्हें कोई भी शगाफ नज़र नहीं आएगा। अपनी निगाह को पलटाओ और फिर 2 बार देखो, तुम्हारी निगाह तुम्हारी तरफ आजिज़ होकर और थक कर वापस पलट जाएगी। अल्लाह की पैदा करदा ये कायनात परफेक्ट कायनात है। यहाँ किसी चीज़ में तख्लीक़ के हवाले से कहीं भी कोई कमी और नक़्स नहीं है। ये सारा निज़ाम और ये सारा सिस्टम इंसान के इम्तिहान के लिए चलाया जा रहा है। अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और वही सारी कायनात का मालिक है। वसीअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। उसकी कुर्सी अस्समावात को और अल अर्द को, यानी जुमला समावात को और जुमला अर्द को, या दूसरे अल्फाज में कायनात को अपने अहाते में लिए हुए। अल्लाह की कुर्सी का ये हाल है। और अल्लाह ने अपने बारे में फ़रमाया, वहुव यस्तवी अलल अर्श, कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। ये जुमला कायनात अल्लाह की कुर्सी के अहाते में है और कुर्सी की हैसियत अर्श के अंदर बहुत ही छोटी है। लिहाजा ये चीज़ें इंसान की अक़ल से परे है। और जो लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस बात के बरख़िलाफ़ कि अल्लाह हर जगह नहीं है, या कुछ नज़रियात को रद्द करने के लिए, ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक बहुत बड़े दरख्त की एक छोटी सी पत्ती वो ऊपर नीचे का खेल खेलने लगे और ये बोले कि दरख्त मेरे ऊपर है, कोई बोले दरख्त मेरे नीचे है, या इस तरह की बातें। ज़ाहिर है कि अल्लाह की कुर्सी जुमला अस्समावात को और अल अर्द को अपने अहाते में लिए हुए, चे जाए कि अर्श। लिहाजा बस हम ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें कहना चाहिए कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। और ऊपर नीचे ये बहुत ही गैर मुनासिब जुमले हैं और इन जुमलों से हमें बचना चाहिए। ये कायनात का निज़ाम बुनियादी तौर पर जिस मकसद के लिए चलाया जा रहा है वो ये है कि इंसान का इम्तिहान लिया जाए। लिहाजा हर इंसान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने पैदा करने वाले को और इस कायनात के खालिक को पहचानें और उसकी इताअत करें। अल्लाह हम सबको हिदायत से नवाजे और तौफ़ीक़ ख़ास से मरहमत फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।